محمد عمار کا حوصلہ بڑھائیے, تالیوں سے اس بچے کو بھی داد دیجیے. محمد عمار, گورنمنٹ ہائی اسکول, تبلیغ الاسلام, جہلم. محمد عمار, گورنمنٹ ہائی اسکول, تبلیغ الاسلام, جہلم. انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی اور اب تعلیم کیٹیگری کی تیسری اور آخری پوزیشن, آخری ایوارڈ لینے کے لیے ایک بچی مانور فاطمہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ساتھی کے ساتھ تشریف لائیں اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے تعلیم کیٹیگری کا 3rd پرائز آنریبل منسٹر فار ایجوکیشن کی موجودگی میں وصول پائیں. آئیے, یہ آخری بچے ہیں, ان کا بھرپور تالیوں اور والہانہ محبت سے ان کا ساتھ دیں. مانور اور ان کی ساتھی جن کا تعلق گورنمنٹ اسکول سے ہے, تعلیم کیٹیگری میں تیسری پوزیشن کے حقدار ٹھہری. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. آپ جن کو سننا چاہتے ہیں, جنہیں دیکھنے کے لیے سارے پنجاب سے آئے ہیں, ہمارے ہونہار بیٹے اور بیٹیاں, لیٹس آل ویلکم دی چیف منسٹر آن دی ڈائس پلیز. سارے پارٹیسپینٹ آئے ان میں سے جتنے ڈسٹرکٹ اور اسمبلی سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ہمیں 20,000 اور پھر پروونشل ونرز لاسٹ مطلب یہ آل ڈسٹرکٹ ونرز کیم ہیئر ٹو پریزنٹ دیئر ماڈلز فار دی پروونشل بھائی یہ آل ونرز 11 ماڈل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے چیمپئنز, السلام علیکم. بچوں, can I tell you that I am very, very, very proud of you. Very proud of you. میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھ رہی تھی, اور جب میں ابھی یہ ایگزیبیشن پہ گئی, میں نے آپ کے سٹالز دیکھے, آپ کا پروجیکٹس دیکھے, آپ کے کام دیکھے, تو میں آنیسٹلی یہ سوچ رہی تھی, کوئی بھکر سے تھے, کوئی لیا سے تھے, کوئی جھنگ سے تھے بچے, تو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی جو گورنمنٹ سکولز کی ایجوکیشن ہے وہ ابھی بہت چیزوں میں جو ایک پرائیویٹ سکول کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس سے بہت پیچھے ہے, لیکن پھر بھی ان بچوں میں, آپ بچوں میں اتنا پوٹینشل ہے ماشاءاللہ کہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ, تھوڑی سی فوکس کے ساتھ, تھوڑی سے ریسورسز کے ساتھ, تھوڑی سی اٹینشن کے ساتھ, تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ بچے جا کے پوری دنیا فتح کر سکتے ہو ماشاءاللہ. آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. اور یہ ماشاءاللہ اتنے سارے بچے جو ہیں, 1100 بچے پورے پنجاب سے آئے ہیں. سٹیم کمپٹیشنز جو ہیں وہ اپنے اپنے تحصیل ڈسٹرکٹ لیول پہ جیت کے آئے ہیں. مجھے اتنی خوشی ہے آپ سب کو دیکھ کے. تو بچوں, میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ رانا سکندر صاحب نے, جو آپ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں اور آپ کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ بچوں کے کمپٹیشنز کراؤ پنجاب لیول کے اوپر, تاکہ بچے کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہوں. اور سٹیم کمپٹیشنز جو سائنس, ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ, آرٹس, میتھس, تو میں نے کہا کہ یہ بچوں کے کمپٹیشن کراؤ تاکہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں, پوٹینشل ہے, وہ سامنے آئے اور وہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں, ایک کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی میں انگیج ہوں, ایک پازیٹیو کام کرے. تو ہم نے تھیم رکھی اس کی انوائرمنٹ اور کلین ایئر, کلین انرجی. تو میں آج حیران رہ گئی بچوں کا کام دیکھ کے جو انہوں نے کیا ہے. میں نے
ابھی پروجیکٹس دیکھے ہیں جس کے اندر کلین ایئر کے، کلین انرجی کے پروجیکٹس ہیں، جس کے اندر ایک بچے نے ٹیلیسکوپ بنایا ہوا تھا، ایک بچے نے اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ بنایا ہوا تھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنی زرخیز مٹی ہے، اتنے جس کو انگلش میں کہتے ہیں فیکن مائنڈز ہیں، فرٹائل مائنڈز ہیں، تھوڑا سا ان کو پانی دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ جو کر سکتے ہو وہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے. تو رانا نے جو ابھی انعام دیے، جو ونرز آئے ہیں ان کو 2 لاکھ روپیہ ملا ہے، لیکن یہ 1100 بچے ہیں. تو میں اپنی طرف سے، آپ کی چیف منسٹر کی طرف سے ان 1100 بچوں کو میں ایک ایک لیپ ٹاپ دوں گی انشاءاللہ تعالی. خوش ہو نا؟ ہیپی؟ میں بہت خوش ہوں. میں آپ کے چہرے کی خوشی دیکھ کے خوش ہوں، اور میں یہ سوچ کے خوش ہو رہی ہوں کہ جو بچے آج انعام لے کے جا رہے ہیں ان کے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے، آج کتنے وہ فیل کر رہے ہوں گے کہ ان کی محنت جو ہے وہ آج رنگ لائی ہے. ان کے بچے ان کو ان کے اوپر فخر کرنے کا موقع دے رہے ہیں. تو آپ سب بچوں کو بہت بہت مبارک ہو. آپ سب بچوں کو بہت بہت شاباش، اور آپ کے پیرنٹس کو، آپ کی فیملیز کو بھی مبارک ہو. تو جیسے کہ آپ کے ایجوکیشن منسٹر نے بتایا کہ 2,75,000 بچے اس میں انہوں نے حصہ لیا پورے پنجاب سے، اور وہ فلٹر ہو کے جو ونرز ہیں آج میرے سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. میں نے آج بچوں سے پوچھا، جب میں سٹالز کا وزٹ کر رہی تھی اس لیے مجھے کچھ زیادہ دیر بھی لگ گئی، تو میں نے بچوں سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہو؟ یہ سب سے میں نے سوال کیا. تو بچے عمر میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کے خواب بہت بڑے بڑے تھے، ان کے ایمبیشنز بہت بڑے بڑے تھے، ان کے گولز بہت بڑے بڑے تھے. تو کسی بچے نے کہا کہ وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، کسی بچے نے کہا وہ سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، کسی بچے نے کہا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. بچیاں بھی تھیں، انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، وہ انجینئر بننا چاہتی ہیں، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنا چاہتی ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ بچوں کے بہت لافٹی ڈریمز ہیں، بڑے ان کے اونچے اونچے ایمبیشنز ہیں. تو میں بچوں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں. میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنے ڈریمز کو پرسو کرنا نہیں چھوڑنا، اور آپ کے جو خواب ہیں، آپ کے جو زندگی میں مقاصد ہیں، آپ کے جو گولز ہیں، آپ کی جو ایک کچھ دکھانے کی جو ایک آپ کے اندر ایک ڈرائیو ہے، آپ نے اس کو پرسو کرنا ہے. اور میرا ایز یور چیف منسٹر ہو از آلسو لائک یور مدر، میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ میں جب تک اس چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھی ہوں، میں ہر روز، میرا وعدہ ہے یہ، میں ہر روز آپ کے لیے کام کروں گی، آپ کی بہتری کے لیے کام کروں گی انشاءاللہ. اور میں یہ پورے دل سے کوشش کروں گی کہ میرے بچوں کی جو ڈریمز ہیں، میرے بچوں کے جو ایمبیشنز ہیں، وہ سارے پورے ہوں. اور اس کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، میرے پاس جتنی بھی ریسورسز ہیں، میرے پاس جو بھی چیف منسٹرز آفس میں ہے، وہ سب کا سب آپ کے اوپر نچھاور کروں گی انشاءاللہ تعالی. اور آپ کے جو پنجاب کے اندر میرے پاس 49,000 سکولز ہیں، میں پوری کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ان سکولز کو ہم ان کی اپ گریڈیشن بھی کریں، جہاں پر فرنیچر کی کمی ہے، کلاس رومز کی کمی ہے، بیسک فیسلٹیز کی کمی ہے، وہ بھی ہم پورا کریں. اور آپ کی جو انوائرمنٹ ہے اسکول کا، ایک آپ کو صاف ستھرا اور ایک خوبصورت انوائرمنٹ دے، تاکہ آپ کو اسکول آنے کو بھی دل کرے، اسکول میں بیٹھ کے پڑھنے کو بھی دل کرے. اور پھر آپ کی جو شہباز شریف صاحب نے آئی ٹی لیبز بنائی تھیں 2008 میں جب شروع کیا تھا انہوں نے،
تو وہ آئی ٹی لیبز جو ہیں ان میں اگر 10 کمپیوٹر ہیں تو 8 خراب ہو گئے ہوئے ہیں. تو میں آپ کی آئی ٹی لیبز کو بھی اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو لیٹسٹ آئی ٹی لیبز ملیں, اور آپ کی جو سائنس لیبز ہیں وہ بھی ہم اپ گریڈ کریں تاکہ آپ کو بھی ہم وہ ایجوکیشن دے سکیں, وہ ایکسپوجر دے سکیں جو دنیا میں آج کل سب سے بہترین ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہوتا ہے. اور میں نے رانا سکندر کو یہ بات کہی ہے اور میں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوں کہ میرے جو بچے ان 49,000 سکولز میں پڑھتے ہیں ان کے لیے انگلش کانورسیشن اسپوکن انگلش کی کلاسز شروع کریں تاکہ یہ بچے کسی میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں. اردو ہماری زبان ہے, پنجابی ہماری زبان ہے, سرائکی ہماری زبان ہے, پوٹھوہاری ہماری زبان ہے, لیکن ہم نے وہ زبان, میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی اردو پہ بھی محنت کرو, اپنی علاقائی زبانوں پہ بھی محنت کرو, اس میں بھی آپ اس میں پرائیڈ فیل کرو, لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ گلوبل سٹیج پہ آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے قابل ہو, کہ دنیا کے ساتھ اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو انگلش لینگویج پہ عبور ہونا چاہیے. اور مجھے نہیں پتا رانا نے ابھی اس پہ کیا کیا ہے, لیکن میں نے اس کو کہا ہے کہ تمام سکولز میں ریگولر بیسس پہ انگلش کانورسیشن کی کلاسز ہونی چاہیے, اور کیریکٹر بلڈنگ کی کلاسز ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کون سا راستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے اور کون سا راستہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے. میں آپ بچوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گی. میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے, اور یہ وعدہ کیے بغیر میں جب سے چیف منسٹر بنی ہوں میں یہی کام کر رہی ہوں, آپ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں. اس طرح آپ نے ہونہار اسکالرشپس کا سنا ہوگا, 30,000 بچوں کو ہونہار اسکالرشپس ملے, اور بچوں میں آپ کو بتاؤں وہ بہت ڈیزرونگ بچے تھے. جب میں ان سے ملی تو مجھے پتا چلا کہ اگر ان 30,000 بچوں میں سے ان کو اسکالرشپس نہ ملتے تو شاید وہ ایسے بچے تھے جو آگے پڑھ نہ پاتے. ان کو پڑھائی اس لیے چھوڑنی پڑتی کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے. اس میں سے میں بچوں کے جب انٹرویوز کیے تو میرا دل ہل گیا. مجھے رلانا کوئی آسان کام نہیں ہے, میں جیلوں میں رہی ہوں, ڈیتھ سیلز میں رہی ہوں. میری والدہ جو ہیں وہ میں جب جیل میں تھی وہ رخصت ہو گئیں, دنیا سے چلی گئیں. میں روئی نہیں کیونکہ میرے دل میں ایک کنوکشن تھی, لیکن جب میں بچوں کی سٹوریز سنتی تھی تو مجھے تکلیف ہوتی تھی, مجھے رونا آتا تھا. لٹرلی میری آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہو جاتے تھے, کیونکہ کسی بچے نے کہا کہ اس کا والد نہیں ہے تو گھر میں کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں تو ایجوکیشن کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. کسی بچے نے کہا کہ ماں کو کینسر ہے, 5 بہن بھائی ہیں تو والد کہتے ہیں کہ ماں کا علاج کراؤں یا تمہاری تعلیم کی اخراجات اٹھاؤں. کسی بچے نے یہ کہا کہ میرے اور بھی بہن بھائی ہیں, والد کی ایک چھوٹی سی دکان ہے یا والد ریٹائرڈ ہیں تو اتنے وسائل نہیں ہیں. والد صاحب کہتے ہیں کہ میں 5 بچوں کو, اور وہ پڑھانا چاہتے ہیں لیکن کیسے پڑھائیں. تو ایسے بچوں کو جب میں آگے بڑھتا تعلیم میں, اور وہ سب میریٹوریس بچے ہیں, وہ سب وہ بچے ہیں جن کا میرٹ ایک سرٹن لیول سے زیادہ ہے, ان کے اندر کیپیبلٹی ہے, ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ پڑھ کے اپنے نہ صرف اپنے خاندان کا بلکہ اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. تو وہ جب 30,000 بچوں کو میرٹ پہ اسکالرشپ ملا تو مجھ سے زیادہ خوش اس دن میں نے اللہ تعالیٰ کا ہر دفعہ جب میں ان بچوں کے پاس گئی, ان سے انٹریکٹ کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور آپ بچوں سے جب مجھے پیار ملتا ہے, جب ایکنالجمنٹ ملتی ہے, جب آپ لوگ پیار سے آ کے میرے گلے لگتے ہو, مجھے پیار کرتے ہو, مجھے آئی لو یو کہتے ہو, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سارا مینجڈ ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ پری پلانڈ ہے. تو آپ کا اور میرا جو محبت کا رشتہ ہے, پیار کا رشتہ ہے, وہ بہت لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. دنیا جو کہتی ہے کرنے دو. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں نیگیٹو کرٹیسزم پہ توجہ دیتی تو میں ادھر آج آپ کے سامنے نہ کھڑی ہوتی, میں کہیں بیٹھ کے ایک کونے میں رو رہی ہوتی.
میری والدہ کہتی تھی کہ جب انسان کسی سفر پہ نکلتا ہے تو اگر وہ رک رک کے یہ دیکھنا شروع کر دے کہ یہ تنقید کر رہا ہے، یہ تنقید کر رہا ہے، جب انسان کی ٹریجیکٹری اوپر کی طرف ہوتی ہے تو ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں نیچے. ان کی پرواہ نہ کرنا کبھی. ہر وہ تنقید جو آپ کو بری لگتی ہے نا، وہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. آپ دل میں سوچتے ہو کہ اس کی بات کو میں غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا. یہ اسپرٹ لے کے آپ نے آگے چلنا ہے. اور دنیا میں جو بھی رکاوٹ آئے، خدا نخواستہ وسائل کی کمی ہے، میں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرنے کے لیے، آپ کے وسائل آپ تک پہنچانے کے لیے. لیکن ہمت نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ سکسیس یا کامیابی کی طرف کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جب آپ محنت کرو گے، خلوص دل کے ساتھ محنت کرو گے، اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے، ان کی عزت بڑھانے کے لیے ان کو، جب آپ ان کے لیے محنت کرو گے اور اپنے لیے ایک اچھا راستہ بناؤ گے، اچھے مارکس لو گے، اچھی پوزیشنز لو گے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ، آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور آپ کو یہ پتا ہو کہ جو ہونہار اسکالرشپس ہیں، میں نے 20,000 سے بڑھا کے ان کو 30,000 سے بڑھا کے 50,000 کر دیے. اور سو سویٹ. اور میں نے یہ بھی رانا سکندر سے کہا ہے کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کے ٹیچرز کھڑے تھے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کھڑے تھے. اور میں ٹیچرز سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے فرض سمجھ کے ان بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دیں، ان بچوں کو ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں، ایک ایک بچے کے ساتھ انوالو ہوں. یہ آپ کا جو کردار ہے نیشن بلڈنگ کے اندر، وہ بہت بڑا کردار ہے. ماں باپ سے بڑی ذمہ داری آپ پہ. تو میں تمام ٹیچرز کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں جنہوں نے ان بچوں کو کلٹیویٹ کیا، نرچر کیا، ان بچوں کو یہاں تک پہنچایا. اساتذہ کی عزت کرنا، میری والدہ یہ کہتی تھی کہ وہ کبھی زمین پہ کوئی کتاب گر جاتی تھی، وہ کہتی تھی کتاب کی بھی عزت کرنا سیکھو. اور وہ یہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کی عزت آپ کو اپنے والدین سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک خون کے رشتے کے بغیر وہ کام کرتے ہیں جو آپ کے والدین بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے رانا سکندر سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے لیے سبجیکٹ اسپیشلسٹ، سبجیکٹ ایکسپرٹس جو ہیں وہ ڈھونڈ کے لائے، تاکہ ہر سبجیکٹ کی آپ کو بہترین ایجوکیشن ملے، بہترین تعلیم ملے. رانا سکندر، آپ نے ان سب بچوں کے لیے لیپ ٹاپس کا بندوبست کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ لیپ ٹاپس کو کنسٹرکٹیو کاموں کے لیے یوز کرو، ریسرچ کے لیے یوز کرو. یہ جو آج آپ نے انوائرمنٹ پہ پروجیکٹس بنائے ہیں، کلین انرجی پہ پروجیکٹس بنائے ہیں، کلین ایئر پہ پروجیکٹس بنائے ہیں، اسمارٹ سٹی پہ پروجیکٹس بنائے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو آپ ریسرچ کرو، اپنے نالج میں، اپنی انفارمیشن میں، اپنے ایکسپوجر میں اضافہ کرو. آپ نے لیپ ٹاپس کو اچھے اور پازیٹیو مقاصد کے لیے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے مریم نواز شریف سے یہ وعدہ کرنا ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی جو آپ کے لیے کر سکوں گی وہ کروں گی. لیکن آپ نے مریم نواز شریف سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ کبھی بھی اپنے ملک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے. اگر آپ کو کوئی یہ کہے گا کہ کسی کے سیاسی مقاصد کا ایندھن بننے کے لیے باہر نکلو اور میٹرو بس کو آگ لگا دو، تو کیا کہو گے؟ کوئی یہ کہو گے کہ کسی کو گریبان سے پکڑ کے کھینچو، آوازیں لگاؤ، تو کیا کہو گے؟ اور جو اپنے ملک پہ حملے کرتے ہیں، جو آپ کو یہ تعلیم دیتے ہیں، یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آگے بڑھو، اور وہ بڑا جا رہا ہے، عمر میں بڑا جا رہا ہے، اس کو آواز لگاؤ، اس کو کہو ہم تمہیں گردن سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، اس کو چور ڈاکو کی آواز لگاؤ کیونکہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے، تو یہ شخص آپ کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. کبھی آپ کی ماں آپ کو یہ کہے گی یا آپ کے والد آپ کو یہ کہیں گے کہ وہ سامنے کھڑا ہے اس کو گالی نکالو؟ تو دوسروں کے بچوں کو یہ ترغیب دینی کہ گالی نکالو،
عزتیں اچھالو, جھوٹے الزام لگاؤ, اور خود 4 سال کی حکومت رہی ہے, ایک دھیلے کا کام نہیں کیا. یہ اسکالرشپس کیوں نہیں ملے آپ کو پہلے؟ یہ توجہ کیوں نہیں ملی؟ یہ آپ کا حق تھا, میرا احسان نہیں ہے آپ کے اوپر, یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملنا چاہیے تھا. اگر ملا ہوتا تو اتنی زندگیاں خراب نہ ہوتی. اگر یہ حق آپ کا حق آپ کو پہلے ملا ہوتا تو آج بہت لاکھوں بچے کہیں پڑھ کے کہیں پہنچ گئے ہوتے. لیکن جب توجہ اس بات پہ ہو کہ کس طرح کس کی عزت کتنی زیادہ اچھالنی ہے, کس طرح آوازیں لگانی ہیں. ابھی ریسنٹلی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے میرے پہ ایک ذاتی حملہ کیا, اور آپ دیکھ لو, ضرور گوگل پہ جا کے دیکھنا, ریسرچ کرو, یوٹیوب پہ جا کے دیکھو انہوں نے کیا بات کی. ذاتی حملہ کرتے ہیں تو آپ کا کام حملے کرنا نہیں, آپ کا کام اپنے عوام کی خدمت کرنا ہے. آپ کے خیبر پختونخوا کے بچے مجھے اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اسکالرشپس دو. خیبر پختونخوا کے بچے روز مجھے اپلیکیشنز بھیجتے ہیں کہ ہمیں بھی لیپ ٹاپس دو. تو ان کا بھی حق ہے. بے شک میں ان کے صوبے میں میرا عمل دخل نہیں ہے, لیکن بطور پاکستانی میرا بھی دل کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, سندھ میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں بھی بچوں کو اسکالرشپس ملے, وہاں پر بھی الیکٹرک بائکس ملے بچوں کو, وہاں پر بھی اسکالرشپس ملے بچوں کو. کیونکہ ایک بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب جو آپ کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے نا, اس پہ آپ کا زور نہیں چلتا. وہ آپ کے جو وسائل ہیں وہ قدرت کی تقسیم ہے, لیکن ایک چیز وہ فاصلے, وہ گیپس جو وسائل کی وجہ سے پیدا ہوتے, صرف ایک چیز ہے جو وہ مٹا دیتی ہے, اور وہ تعلیم ہے. تعلیم جو ہے وہ بگیسٹ سوشل ایکولائزر ہے. میں نے بہت سارے امیر لوگوں کے بچے دیکھے ہیں جن کے اوپر دنیا کے سارے وسائل خرچ ہوئے اور وہ کہیں کچھ نہیں بنے, کہیں نہیں پہنچے. اور میں نے بہت سارے ایسے بچے دیکھے ہیں, ان گنت سٹوریز ہیں, میں نے بہت سارے ایسے بچے دیکھے ہیں جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں, ان کے پاس کوئی وسائل کے ڈھیر نہیں تھے, لیکن ٹاپ پوزیشنز پہ گئے وہ دنیا میں. تو میں یہ چاہتی ہوں بچوں کہ میرا ہر بچہ ترقی کرے, میرا ہر بچہ اپنی اپنی فیلڈ میں, اپنے ایریا میں اپنا نام بنائے, اپنے والدین کا نام روشن کرے, اپنے گھر والوں کا نام روشن کرے, اور اپنے ملک کا نام روشن کرے. تو جو کبھی بچوں میری یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کا توجہ, پوری کی پوری توجہ اپنے والدین کی عزت, تکریم اور ان کی خدمت پہ ہونی چاہیے, اپنے مستقبل کو بہتر بنانے میں ہونی چاہیے, اپنی تعلیم پہ ہونی چاہیے, اپنے فیوچر کو سیکیور بنانے کے لیے ہونی چاہیے. اور اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ گھیراؤ کرو, جلاؤ کرو, سر پھاڑ دو, پیٹرول بم چلا دو, میں نے آپ کے ہاتھ میں کیا دیا ہے؟ میں آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس دے رہی ہوں, آپ کے ہاتھ میں ہونہار اسکالرشپس دے رہی ہوں. اور کسی نے ایک دفعہ کوشش کی تھی آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز دینے کی, آپ کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑانے کی. اپنے بچے آرام سے باہر بیٹھے ہوئے, دوسروں کے بچوں کو یہ چیز سکھا کے تو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. بچوں, اپنا بھلا اور اپنا برا سوچ کے آگے چلنا, اور ہمیشہ اپنے والدین کی محنت کو اور اپنے ملک کو, اس سبز حلالی پرچم کو اپنے سامنے رکھ کے فیصلے کرنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ترقی دے. یہ کیا پکڑا ہوئے لے آئیں جی, کیا ہے؟ آپ بھی لے آؤ بچوں, یہ کیا ہے؟ آ جاؤ آ جاؤ, آئی وانٹ ٹو سی. جس نے جو پکڑا ہوئے آ جاؤ. بس ٹھیک ہے رانا, آپ دیکھ لو. یہ ریکویسٹ ہیں, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, آ جاؤ بچوں. تھینک یو, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. وعلیکم السلام. پہلی خاتون وزیر اعلیٰ دختر پاکستان. واو, کیا حال ہے بچوں؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک, بہت اچھی لگتی ہیں. میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں. آپ نے بھی, ہر لڑکی نے کچھ نہ کچھ بننا ہے, انشاءاللہ. پیچھے نہیں ہٹنا, ٹھیک ہے؟ ہاں, وعدہ؟ خوب محنت کرنی ہے.
کیا طرح ابھی میں ایک بات کر لوں نا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ترقی دے, خوب پڑھو, خوب آگے بڑھو. میں آپ کے ساتھ ہوں. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگاؤ پاکستان کا. سب مل کے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ. جب ریڈی ہو تو بتا دینا. میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ کسی کے کہنے پہ اپنی زندگی خراب مت کرنا. آپ کے والدین نے آپ پہ بہت محنت کی ہے. یہ جو مٹی ہے نا, اس کی طرف ہمارا قرض بھی ہے, ہمارا فرض بھی ہے. کسی کے بہکاوے میں مت آنا, اپنی زندگیاں خراب مت کرنا. تم اگر ریڈی ہو تو بتا دو, ہم نعرہ لگائیں پاکستان زندہ باد کا. آر یو ریڈی؟ پاکستان ویری گڈ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تھینک یو. آئی لو یو آل. ناظرین, لاہور میں جشن اسٹیم کا آغاز. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے طلباء میں انعامات بھی تقسیم. میرے پیارے چیمپئنز, السلام علیکم. بچوں, can I tell you that I am very, very, very proud of you. Very proud of you. میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھ رہی تھی, اور جب میں ابھی یہ ایگزیبیشن پہ گئی, میں نے آپ کے سٹالز دیکھے, آپ کا پروجیکٹس دیکھے, آپ کے کام دیکھے, تو میں آنیسٹلی یہ سوچ رہی تھی, کوئی بھکر سے تھے, کوئی لیا سے تھے, کوئی جھنگ سے تھے بچے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی جو گورنمنٹ سکولز کی ایجوکیشن ہے وہ ابھی بہت چیزوں میں جو ایک پرائیویٹ اسکول کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس سے بہت پیچھے ہے. لیکن پھر بھی ان بچوں میں, آپ بچوں میں اتنا پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ, کہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ, تھوڑی سی فوکس کے ساتھ, تھوڑی سے ریسورسز کے ساتھ, تھوڑی سی اٹینشن کے ساتھ, تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ بچے جا کے پوری دنیا فتح کر سکتے ہو ماشاءاللہ. آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. اور یہ ماشاءاللہ اتنے سارے بچے جو ہیں, 1100 بچے پورے پنجاب سے آئے ہیں. سٹیم کمپٹیشنز جو ہیں وہ اپنے اپنے تحصیل, ڈسٹرکٹ لیول پہ جیت کے آئے ہیں. مجھے اتنی خوشی ہے آپ سب کو دیکھ کے. تو بچوں, میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ رانا سکندر صاحب نے, جو آپ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں اور آپ کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ بچوں کے کمپٹیشنز کراؤ پنجاب لیول کے اوپر, تاکہ بچے کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہوں. اور سٹیم کمپٹیشنز جو سائنس, ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ, آرٹس, میتھس, تو میں نے کہا کہ یہ بچوں کے کمپٹیشن کراؤ تاکہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں, پوٹینشیل ہے, وہ سامنے آئے اور وہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں, ایک کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی میں انگیج ہوں, ایک پازیٹیو کام کرے. تو ہم نے تھیم رکھی اس کی انوائرمنٹ اور کلین ایئر, کلین انرجی. تو میں آج حیران رہ گئی بچوں کا کام دیکھ کے جو انہوں نے کیا ہے. میں نے ابھی پروجیکٹس دیکھے ہیں جس کے اندر کلین ایئر کے, کلین انرجی کے پروجیکٹس ہیں, جس کے اندر ایک بچے نے ٹیلیسکوپ بنایا ہوا تھا, ایک بچے نے اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ بنایا ہوا تھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنی زرخیز مٹی ہے, اتنے جس کو انگلش میں کہتے ہیں فیکنڈ مائنڈز ہیں, فرٹائل مائنڈز ہیں, تھوڑا سا ان کو پانی دینے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ جو کر سکتے ہو وہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے. تو رانا نے جو ابھی انعام دیے, جو ونرز آئے ہیں ان کو 2 لاکھ روپیہ ملا ہے, لیکن یہ 1100 بچے ہیں. تو میں اپنی طرف سے, آپ کی چیف منسٹر کی طرف سے, ان 1100 بچوں کو میں ایک لیپ ٹاپ دوں گی انشاءاللہ تعالی. خوش ہو نا؟ ہیپی؟
میں بہت خوش ہوں, میں آپ کے چہرے کی خوشی دیکھ کے خوش ہوں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.